اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے مبطلات روزہ، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے کھانا اور پینا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کسی چیز کو کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے وہ چیز عموماً کھائی جاتی ہو یا پی جاتی ہو، جیسے روٹی، یا عموماً جو چیز کھائی یا پی نہ جاتی ہو جیسے مٹی۔ اگر کوئی شخص مٹی کو روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہاں پہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو کیا اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن جب اسے یاد آ جائے کہ میں تو روزے کی حالت میں تھا اور وہ چیز کھا پی رہا ہو تو اس صورت میں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے فوراً اسے اگل دے، باہر پھینک دے۔ اگر وہ باہر پھینک دیتا ہے، اگل دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی کھاتا رہتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ رمضان میں خواتین کو مسئلہ پیش آتا ہے، وہ کھانا بناتے وقت نمک وغیرہ کو چکھنا چاہتی ہیں، تو کیا نمک وغیرہ کو چکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نمک وغیرہ کو چکھنے اور اس کا مزہ چکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عموماً حلق تک نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے جمع کرنا، یعنی ہم بستری کرنا۔ روزے کی حالت میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے استمنا، یعنی انسان ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جائے، تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ یہاں پہ نوجوان مومنین سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو اس کی منی نکل آتی ہے تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہوگا؟ اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بے اختیاری طور پہ منی خارج ہوئی ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر منی کو نکالتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جانشین کی طرف جھوٹ کی نسبت دینے سے احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ لکھنے کی صورت میں ہو یا اشارے کی صورت میں ہو یا کسی کی تصدیق کرے، تو اس صورت میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ پانچویں چیز جس میں رہبر معظم آیت اللہ سستانی دونوں نے احتیاط واجب لگائی ہے وہ ہے غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا۔ غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانے سے بھی روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا۔ اگر کوئی شخص جس کا وظیفہ تھا غسل کرنا وہ غسل نہیں کرتا، نہ ہی تیمم کرتا ہے اور اذان صبح تک باقی رہتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگلی چھٹی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ حیض اور نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ جس عورت کا وظیفہ تھا کہ وہ رات کو غسل کرے یا تیمم کرے، اتنا وقت قلیل تھا تو وہ تیمم کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے تیمم نہیں کیا تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور صورت آتی ہے کہ اگر کوئی عورت روزے رکھے ہوئے ہے تو اسے حیض آ جاتا ہے، افطاری سے تقریباً 5 منٹ پہلے اسے حیض آ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا وظیفہ یہ ہے وہ اپنے روزہ، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں اس کے قضا کرے گی۔ ساتویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے کسی سیال چیز سے انیما کرنا، چاہے وہ مجبوری کی حالت میں ہو یا علاج کی غرض سے ہو، دونوں صورتوں میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ آٹھویں چیز جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے قے کرنا، یعنی انسان جان بوجھ کر روزے کی حالت میں قے کرے، الٹی کرے،
اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نامی چیز جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہے، رہبر معظم اور اکثر فقہا کے نزدیک وہ ہے پانی میں سر کو ڈبونا۔ رہبر معظم اور اکثر فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں اپنے پورے جسم اور سر کو پانی میں ڈبوتا ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن آغا سستانی کے نزدیک اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن شدید مکروہ ہے۔ ایک سوال یہاں پہ مومنین پوچھتے ہیں کہ تھوک نکلنے سے یا تھوک برش کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تھوک نکلنے سے اور تھوک برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔